رمضان الكريم رمضان الكريم رمضان الكريم رمضان الكريم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پروگرام کا نام ہے اعتکاف کی رونقیں۔ آج کے پروگرام میں ہم دیکھ سکیں گے کہ دعوت اسلامی کے تحت جو اعتکاف ہو رہا ہے ان کو کورسز کروائے جائیں گے اعتکاف کے بعد۔ آئیے ہم آپ کو اس پروگرام میں کورسز کا تعارف اور کورسز کی ڈیٹیل بتائیں گے، اور پھر وضو کا عملی طریقہ جو ہوا، وضو کے فرائض سیکھے، وہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا، اور عاشقان رسول کے بہت پیارے کمنٹس تاثرات بھی آپ کو دکھائے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان الكريم رمضان الكريم رمضان الكريم رمضان الكريم شعبہ مدنی کورسز ہمارا ایک دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور اعتکاف والوں کے لیے الحمدللہ ہمارے اس شعبے نے، اس ڈپارٹمنٹ نے مختلف کورسز لانچ کیے ہیں، اور یہ صرف کراچی میں نہیں پاکستان بھر میں یہ کورسز کروائے جاتے ہیں۔ تو اعتکاف کی جو ہمارے کورسز ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کورسز کتنے دن کے ہیں، کون کون سے ہیں یہ کورسز ہیں، آئیے ہم ان کے ذمہ دار سے اس کی معلومات لیتے ہیں۔ اعجاز بھائی، یہ کورسز جو ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ اعتکاف والوں کے لیے آپ نے اتنے سارے کورسز لانچ کیے ہیں، یہ کورسز کیوں کروائے جاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ پیارے باپو جان، دعوت اسلامی نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اپنی اصلاح کے لیے مختلف چیزیں سیکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ان کورسز میں مختلف تربیت کی جاتی ہے، جیسے نماز کے حوالے سے، معاشرے میں رہنے کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، اور اسی طرح جیسے رمضان المبارک تشریف لایا ہوا ہے تو زکوٰۃ کے حوالے سے، فطرے کے حوالے سے، تراویح کے حوالے سے، تو یہ مختلف تربیتیں ہوتی ہیں۔ ان تمام تربیتوں کو دعوت اسلامی نے شعبہ مدنی کورسز کے نام سے ایک شعبہ عطا فرمایا، تو اس شعبے کے تحت الحمدللہ دنیا بھر کے مختلف انداز سے تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اعتکاف والوں کے لیے کورسز صرف کراچی میں ہی ہیں یا اور مقامات پر بھی ہیں؟ کورسز کا شعبہ الحمدللہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں الحمدللہ اس کا اہتمام ہے، یعنی جہاں جہاں پورے ماہ کے اعتکاف ہو رہے ہیں وہاں انشاءاللہ الکریم ہماری نیت ہے کہ چاند رات کو کم از کم 7 دن کا فیضان نماز کورس تمام عاشقان رسول کر کے جائیں۔ نگران پاکستان حاجی شاہ صاحب نے ہمیں مدنی مشورہ ہوا کچھ دن پہلے، آپ نے یہ ذہن عطا فرمایا تھا کہ ملک ہو یا بیرون ملک، بیرون ملک کے حوالے سے ماشاءاللہ رکن شورا رفیع بھائی نے مدنی مشورہ فرمایا، وہاں کے ذمہ داران کو انہوں نے ذہن عطا فرمایا۔ پاکستان میں نگران پاکستان حاجی شاہ صاحب نے ذہن عطا فرمایا کہ چاند رات کو انشاءاللہ الکریم کم از کم 7 دن کا فیضان نماز کورس کر کے معتکفین اسلامی بھائی جائیں۔ پھر مزید جس کے پاس جتنا وقت ہو، اگر وہ 30 دن دے سکتا ہے تو فیضان قرآن و حدیث کورس ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ وقت عطا فرما سکتا ہے تو ماشاءاللہ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ نے ابھی 2-3 کورسز کے نام لیے ہیں، اور کون کون سے آپ یہ ایک شعبہ ہمارا کورسز کرواتا ہے؟ یوں شعبہ مدنی کورسز کے تحت مختلف اقسام ہیں کورسز کی۔ ایک ہے کہ وہ اسلامی بھائی جو شب و روز دے سکتا ہے، اس کے لیے رہائشی کورسز ہیں۔ وہ اسلامی بھائی جو شب و روز نہیں دے سکتے، اپنی ڈیوٹی پر جاتے ہیں، کام کاج پر جاتے ہیں، تو واپسی پر ان کے لیے جز وقتی کا اہتمام کیا گیا۔ اچھا، بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ ہی تو ڈیلی بیسس پر وقت عطا فرما سکتے ہیں اور نہ شب و روز عطا فرما سکتے ہیں، ایسے اسلامی بھائیوں کے لیے پھر ویکینڈ کے اعتبار سے کورس کروایا جاتا ہے۔ اچھا، بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ویکینڈ پر بھی نہیں دے سکتے، تو پھر مختلف ایونٹ ہوتے ہیں جن پہ چھٹیاں ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، وہاں کے اداروں کے اعتبار سے، ملک اور بیرون ملک، تو پھر ان اسلامی بھائیوں کو اس طرح کورس کا سلسلہ کیا جا سکتا ہے۔ بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے لیے پھر بالخصوص اور جو ہے اس میں گنجائش کی گئی ہے کہ آن لائن بھی ان کے کورسز کا اہتمام کیا گیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ جو یہاں اعتکاف میں قائم ہے، پورے پاکستان بھر میں کورسز کروائے جا رہے ہیں، اور نماز کورس یہ تو ہر مسلمان کو ہی کرنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ اعتکاف نہیں کر رہے، جو مجھے اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اعتکاف میں نہیں ہیں پھر بھی آپ کورس کر سکتے ہیں۔ چاند رات سے بھی کورس ہو رہے ہیں، چاند رات کے علاوہ پورے سال ہی یہ کورسز کا شیڈول جو ہے وہ دعوت اسلامی کا مختلف پاکستان بھر کے شہروں میں اور اوورسیز میں بھی اس کے الحمدللہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پاکستان میں کورس کرنا چاہے اور کوئی اس کی اپڈیٹ لینا چاہے، معلومات لینا چاہے، کوئی نمبر ہے اس کا؟ جی ہاں، بالکل، بالخصوص عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جب مختلف مقامات سے، شہروں سے اسلامی تشریف لاتے ہیں، انٹرنیشنل افیئر سے بھی تشریف لاتے ہیں، تو نمبر جو میں عرض کر رہا ہوں اسکرین پر بھی آپ دیکھ لیں گے، 0310444230
اس پر رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ الکریم جو بھی آپ کورس کرنا چاہیں گے اس کی ڈیٹ، ٹائم اور اس کا پیریڈ کتنا ہے وہ انشاءاللہ اس کی معلومات آپ کو ہو سکے اچھا، گی۔ مزید ہمیں کورسز کے کچھ نام بھی بتائیں کہ یہ 2-3 کورس تو آپ نے تعارف کروائے، اور کون سے کورسز ہیں؟ جیسے اگر رہائشی کورسز کو دیکھتے ہیں تو فیضان نماز کورس ہے، اصلاح اعمال کورس ہے، 12 دینی کام کورس ہے، معلم کورس ہے، اسی طرح فیضان اسلام کورس ہے، احکام مسجد کورس ہے، اصلاح عقیدہ کورس ہے۔ یہ سمجھے رہائشی کورسز کے حوالے سے۔ پھر جز وقتی کے اعتبار سے مختلف کورسز ہیں، یعنی فیضان نماز کے پھر مختلف جزیات ہیں، جیسے قضا نماز کورس ہے، نماز کے مکروہات تحریمی کورس ہے، نماز کے فرائض کورس ہے، احکام زکوٰۃ کورس ہے، احکام قربانی کورس ہے، مسافر کی نماز کورس ہے، نماز کے مفسدات ہیں، کفن دفن کورس ہے، اس طرح نماز کے واجبات ہیں، تیمم کورس ہے، طہارت کورس ہے، پھر مزید اس طرح اس کے جزیات بڑھتے ہیں۔ جی، اگر کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو فزیکلی طور پہ یہ کورس نہیں کر سکتے، آن لائن بھی کورسز دعوت اسلامی کرا رہی ہیں، لیکن الحمدللہ اس وقت جو ہزاروں عاشقان رسول ملک بھر میں اعتکاف کر رہے ہیں گے، فیضان مدینہ میں، مراکز میں، اور آخری 10 دن کا تو سینکڑوں مقامات ہوں گے کہ اس کی ابھی تعداد فائنل نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں بھی کو جو اعتکاف ہو رہا ہے سب کو کورسز کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ نماز کورس کر لیں، نماز جنازہ کورس کر لیں، تربیتی کورس کر لیں، طہارت کورس کر لیں، اور کورسز کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ یہ بتائیے کورس کرنے والوں کے بھی کیا کمٹس کیا ہوتے ہیں، جو کورس کر کے جاتے ہیں ان میں کیا چینجنگ آتی ہے؟ شیخ طریقت امیر حسن فرماتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اب یہ وقت دینے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عمومی طور پر جو 63 دن یعنی 2 ماہ کم و بیش عطا فرماتا ہے، 63 دن کا مدنی تربیتی کورس ہوتا ہے، تو اس سے جو اسلامی بھائی کورس کر کے واپس جاتے ہیں تو ماشاء اللہ الکریم وہ معاشرے کے معزز فرد کے ساتھ ساتھ امیر قافلہ بن سکتے ہیں، ان کی اپنی نماز درست ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا ادب احترام اور جو بھی ان کے سپرد کام ہوتے ہیں اس کو آسان انداز سے کرنے والے بن جاتے ہیں۔ داڑھی رکھ لیتے ہیں، امامہ شریف سجا لیتے ہیں، نمازوں کے نہ صرف خود پابند بنتے ہیں بلکہ ارد گرد کے جو گھر ہوتے ہیں وہاں ان کو اٹھا کر نماز فجر کی دعوت دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو نماز کی دعوت دینے والے بن جاتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ کورسز کی پوری فہرست ہے آپ کی، دنیا کے کون کون سے ملکوں میں آپ نے اب تک کورس کروائے ہیں آپ کے اس ڈپارٹمنٹ میں؟ اگر یوں دیکھا جائے تو تقریباً 60 ممالک میں الحمدللہ شعبہ مدنی کورسز کے اسلامی بھائی ایز اے ذمہ دار ہیں وہاں پر، اور ان کے تحت پھر معلمین ہیں جو کورسز کا سلسلہ عمومی طور پر جو نام زیادہ پاپولر ہوتے ہیں، جانے جاتے ہیں، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، اسی طرح ترکی ہے، افریقہ ہے، افریقہ ایسٹ ویسٹ یعنی یہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اس طرح یورپ کے تقریباً 12 سے 14 ممالک ہیں، امریکہ ہے، یو کے ہے، ان ممالک میں الحمدللہ کورسز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیں کہ کورس کی شرائط کیا ہیں؟ جو نماز کورس میں اگر کوئی داخلہ لینا چاہے، کوئی 63 دن کا تربیتی کورس کرنا چاہے، یہ 2 مہینے کا کورس ہے، تو اس کی کیا شرائط؟ جی ہاں، اس میں جو رہائشی کورسز ہیں نا بالخصوص ان کے کچھ شرائط ہیں، اور جو جز وقتی یا آن لائن ہیں یا ویکلی ہیں یا پھر ایونٹ کے اعتبار سے ان کی شرائط اس طرح نہیں ہے۔ جیسے اگر ہم 63 دن مدنی تربیتی کورس لے لیتے ہیں، 30 دن کا فیضان قرآن و حدیث کورس لے لیتے ہیں، یا 7 دن کا فیضان نماز کورس لے لیتے ہیں، یا 12 دینی کام کورس لے لیتے ہیں، یا 7 دن کا اصلاح اعمال کورس لے لیتے ہیں، تو ان میں کم از کم لکھنا پڑھنا آتا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں ان کی تصدیق نامہ اور ان کے گھر والوں سے اپروول کہ یہ ہمارا جو فرد ہے اس کو کورس کرنے کی اجازت ہے، اور اسی طرح کوئی مختلف دنیا کی جو برائیاں ہیں ان میں ملوث نہ ہو، جیسے نشہ وغیرہ، یا پھر کوئی بہت زیادہ بیمار رہتا ہے تو اس طرح کے افراد کو پھر ہم رہائشی کے حوالے سے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں کہ دنیا بھر میں لوگ اپنے دنیاوی معاملات کو سیکھنے کے لیے بھی کورسز کرتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹری کا کورس کر رہا ہے، کوئی کراٹا مین بننا چاہتا ہے تو وہ کراٹے سیکھنے کی بھی کوچنگ ہوتی ہے، کوئی کرکٹ کا وہ بننا چاہتا ہے، اگر فٹ بال میں اگر وہ جاتا ہے یا کرکٹ وہ اس میں اس کی مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے بھی کورسز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی وکیل بننا چاہتا ہے تو وکالت کا بھی کورس ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو ڈاکٹری کا بھی کورس ہوتا ہے، کوئی ٹیچر بننا چاہتا ہے تو ٹیچر کا بھی کورس ہوتا ہے۔ میں ایک باعمل مسلمان بننا چاہتا ہوں، ایک مجھے نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے، تو نماز سیکھنا کتنا ضروری ہے؟ کیا اس کا کورس نہیں ہونا چاہیے؟ کیا قرآن سیکھنے کا کورس نہیں ہونا چاہیے؟ کیا جنازہ سیکھنے کا کورس نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً ہونا چاہیے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ اعتکاف والوں کو یہ کورس کروا رہی ہے، پورا کورس کا نصاب بنا ہوا ہے۔ نصاب جو ہیں وہ معلمین آپ کے کس طرح کنورٹ کرتے ہیں؟ کیا کیا چیزیں ہیں اس میں؟ ڈیٹیل معلم کے حوالے سے بتائیں۔ اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک ہے پریزنٹیشن پر دکھانا اور ایک ہے کہ وہ وائٹ بورڈ کے ذریعے پڑھانا۔
تو جہاں جو سہولت میسر ہوتی ہے اس اعتبار سے، کیونکہ بعض جو ہے کورسز مساجد میں ہوتے ہیں، اب وہاں LCD اس طرح کا اہتمام کرنا تھوڑا قدر مشکل ہوتا ہے۔ باقی مقامات پر اجازت ہوتی ہے تو وہاں پھر بیرون ملک بالخصوص وہاں الحمدللہ اس کے پریزنٹیشن بنا کر اس طرح کورسز کروائے جاتے ہیں، جو پروفیشن انداز ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے بیرون ملک میں جیسے بنگلہ دیش آپ نے بتایا، ساؤتھ افریقہ بتایا، تو وہاں کی جو اسپیکنگ ہی الگ ہے، تو وہاں پھر آپ کے معلمین دستیاب ہوتے ہیں ان کی زبان میں؟ جی ہاں، وہی کنٹری کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، تربیت کر کے ان جو شعبے کے بتائے ہوئے اصول قوانین ہیں ان میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہیں کے وہ معلم ہوتے ہیں، وہ وہیں کے معلمین ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا ہمیں آج اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کہ اوورسیز میں بھی جو یہ کورسز کروائے جا رہے ہیں، ان کے معلمین وہیں کی اسپیکنگ میں بھی کرواتے ہیں، اور پاکستان میں تو خیر اردو اسپیکنگ ہی ہے زیادہ تر، اور انہی کی زبان میں یہ کورس ہوتے ہیں۔ اور مزید اس کے بارے میں کچھ جیسے مختلف لینگویج کے اعتبار سے الحمدللہ کورسز ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی عرض کروں آپ کے توسل سے کہ پاکستان میں تو الحمدللہ فقہ حنفیہ ہے، تو اس اعتبار سے، اور بیرون ملک میں الحمدللہ شافی فیضان نماز کورس کا بھی سلسلہ چلتا ہے۔ جی ہاں، تاکہ جو شافی ہمارے مسلمان اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے بھی نماز کا طریقہ وہ بھی دعوت اسلامی کی شعبہ مدنی کورسز کے ذریعے الحمدللہ ان کو سکھایا جاتا ہے۔ اعجاز بھائی، نوجوانوں کو کوئی آخری میں میسج دینا چاہیں جو اس کورس میں شامل نہیں ہو پاتے؟ ایک نوجوانوں کی میجورٹی ایک تعداد ہے جو موبائل، یوٹیوب، فیس بک اور اس طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، تو وہ کس طرح کورس کے لیے آئیں یا کس طرح ان کو ہم میسج دیں، کوئی پیغام دیں؟ دیکھیں، شروع میں جیسے میں نے عرض کیا کہ امیل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ سوچ ہے، اور آپ ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ آنے والا کوئی بھی فرد دعوت اسلامی کے پاس جب آئے تو اس کا وقت ضائع نہ ہو، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے شعبے نے مختلف کورسز کا اہتمام کر رکھا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس 1 گھنٹہ بھی ہے، آپ آن لائن کسی بھی ملک میں ہے، تو آپ کال کر کے الحمدللہ وہ کورس کا سلسلہ کر سکتے ہیں۔ تو میری عرض یہ ہوگی کہ یہاں وہاں وقت گزارنے کی بجائے آپ نیکیوں کی طرف تشریف لائیں اور کورس کے ذریعے اپنے آپ کو بھی سنواریں اور اپنا مستقبل بھی سنواریں۔ رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان الکریم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت الحمدللہ رات کا وقت ہے، فیضان مدینہ میں اعتکاف والے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، حلقہ لگا ہوا ہے، علم دین سیکھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر مسلمان پر فرض علوم کی ایک فہرست ہے پوری، کہ اس کو کون کون سے فرض علوم سیکھنے ہیں، کون سے واجب علوم سیکھنے ہیں، کون سے سنت علم کو سیکھنا ہے۔ اعتکاف میں الحمدللہ یہ روزانہ کی بنیادوں پر فرض علوم کا حلقہ بھی لگتا ہے، بالخصوص ایک کتاب ہے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے نماز کے احکام۔ اس میں الحمدللہ وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز جنازہ کا طریقہ اور دین کے دیگر احکام بڑی آسان الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم حلقے میں اعتکاف میں وضو کا پریکٹیکل اور وضو کے فرائض جو ہیں وہ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں کہ اگر فرض میں کوئی بھی ایک فرض رہ گیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ ہمیں کم از کم یہ 4 فرض کو یاد کرنا ہے، اور 12 سنتیں الگ ہیں، مکروہات الگ ہیں، مستحبات الگ ہیں، لیکن فرض ہمیں کم از کم یاد ہوں، اس کے بعد ہمیں سنتیں اور دیگر معاملات کو بھی یاد کرنا ہے۔ تو پہلا فرض جو ہے وضو کا وہ ہے چہرہ دھونا۔ پہلا کیا ہے، سب بولیں؟ چہرہ دھونا۔ چہرہ دھونا۔ دوسرا فرض جو ہے وضو کا وہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ تیسرا فرض جو ہے وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض جو لکھا ہے نماز کے احکام میں وہ ہے دونوں پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں سمیت دھونا۔ ماشاءاللہ۔ یاد رکھیں کہ وضو کے مسائل سیکھنا بھی ہم پہ فرض ہے۔ کن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن باتوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے۔ اگر بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، بغیر وضو کے جنازہ پڑھیں گے جنازہ نہیں ہوگی، بغیر وضو کے کوئی کہے میں صلاۃ التسبیح پڑھ لوں تو صلاۃ التسبیح نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں کہ جو باوضو رہتا ہے اس پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جو باوضو مر جائیں اللہ اس کو شہید کا مرتبہ عطا کرتا ہے۔ تو سستی نہ کریں، بالخصوص جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں جتنا ممکن ہو وہ باوضو رہیں، اور 3 اصولوں پہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اکثر باوضو رہیں گے۔ وہ 3 اصول یاد کر لیں۔ نمبر 1 کم کھانا، نمبر 2 کم سونا، اور نمبر 3 کم بولنا۔
انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اب ہم آپ کو عاشقان رسول کے تاثرات کی طرف لیے چلتے ہیں کہ انہوں نے آج کے دن میں کیا سیکھا اور ان کو آج کے دن میں کیا کیا سکھایا گیا، ان کے کیا کمنٹس ہیں، ان کے تاثرات ہم سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعتکاف میں مختلف لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، نوجوانوں کی میجورٹی، اکثریت یہاں پر اعتکاف میں نوجوانوں کی ہے۔ یہ بھی نوجوان یہاں ملے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عاصم نام ہے میرا۔ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں ہری پور خیبر پختونخوا سے آیا ہوں۔ اچھا، کیوں آئے یہاں پر آپ؟ یہاں پہ بس اعتکاف کرنے ہیں۔ کیا سیکھا اب تک آپ نے؟ بس یہی سیکھا ہے کہ نماز 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، نیک عمل کرنا چاہیے، کوئی بڑے بزرگ ہوں، کوئی معذور ہو اس کی مدد کرنی چاہیے، صحیح۔ یعنی نیک عمل کرنے چاہیے۔ اور کیا سیکھا آج کے دن؟ آج کے دن ہم نے وضو کا جو فرض طریقہ ہے وہ سیکھا ہے، Practical۔ پریکٹیکل سیکھا ہے ہم نے۔ صحیح۔ نوجوانوں کو کوئی میسج دینا چاہیں آپ؟ نوجوانوں کو بس یہی میسج دینا چاہوں گا کہ اپنے والدین کا خیال رکھیں، اور جس کے والدین اس دنیا میں ہیں ان کا سب سے زیادہ خیال رکھیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور جو ہے نیک اعمال کرتے رہیں۔ کیا نام ہے جی آپ کا؟ محمد مرتضیٰ، مرتضیٰ بھائی، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ضلع پاک پتن سے۔ کیا کیفیات ہیں، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی مجھے میری مسز نے بھیجا ہے یہاں ایک ماہ اعتکاف کے لیے، صحیح ہے۔ تو وہ یہاں آ کے بہت ہی کچھ سیکھنے کو ملا، تو میں اپنے بہت سیکھنے کو ملا، یہ جملہ اکثر بولتے ہیں آپ، بہت سے کیا مراد ہے؟ وہ بہت کی ڈیفینیشن بیان کریں۔ میں نے وضو کا طریقہ سیکھا، یہاں پہ نماز کا طریقہ سیکھا، میت کو جو نہلاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، اس کا طریقہ سیکھا میں نے۔ جو لوگ یہاں نہیں آتے فیضان مدینہ، ان کو کیا میسج دیں گے آپ؟ ان کو میسج دوں گا کہ وہ بھی یہاں آئیں اور یہاں آ کے وہ علم دین سیکھیں تاکہ ہم اپنی آخرت سنوار سکیں۔ ایک تعداد ایسی ہے جو یہاں مجھے اعتکاف میں ملی ہے۔ کوئی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری ماں نے یہاں اعتکاف میں بھیجا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میری بہن نے مجھے تیار کر کے بھیجا ہے، اور یہ بھائی ملے ہیں کہہ رہے ہیں میرے بچوں کی ماں نے یعنی میری وائف نے مجھے 1 مہینے کے اعتکاف کے لیے تیار کر کے فیضان مدینہ بھیج دیا۔ تو پتہ چلا کہ اسلامی بہنوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے، جو گھر کی ماں بہنیں ہیں ہماری، وہ بھی دعوت اسلامی سے محبت کرتی ہیں، وہ بھی دعوت اسلامی سے دین سے منسلک ہیں، اور وہ اپنے محرم کو الحمدللہ اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے الحمدللہ کوششیں کر رہی ہیں۔ اللہ ان اسلامی بہنوں کی کوششیں بھی قبول کریں جنہوں نے یہاں پر اپنے گھر کے نوجوانوں کو، اپنے محرم کو اعتکاف کے لیے بھیجا۔ میرے امی ابو جی بڑی محبت کرتے ہیں بابے نال، تے امی اور بڑا شوق نال بھیجیا کہ بابے کو تو لازمی جانا ہے، تے انشاءاللہ بڑا انشاءاللہ نماز سیکھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں۔ نوجوانوں کو کوئی پیغام؟ اتنے آؤ نماز سیکھو۔ اسی آئے ہیں نماز کوئی نہیں جی حالے کوئی نہیں آتی، مطلب سیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وضو سیکھ رہے ہیں، وضو دا طریقہ، نماز دا طریقہ انشاءاللہ تعالیٰ جڑا سیکھساں تے پچھا اپنے گھر والوں دساں، چھوٹے بہن بھراواں سمجھا یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہی۔ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری کیسے لگے؟ آپ نے قریب سے دیکھا، ان کے بارے میں کچھ بولیں۔ پہلے جی ٹی وی تے ویدیا سے ہوں انشاءاللہ ویکھیا، بڑی خوشی ہوئی، دل باغ باغ ہو گیا ہے جی۔ انشاءاللہ ملاقات کریں گے انشاءاللہ بابے کے ہاتھ۔ تو بابا تو یہ کہتے ہیں یہاں پر کہ بھائی تم دین کا کام کرو، میں خوش ہوتا ہوں، تم چہرے پہ داڑھی سجا لو، سر پہ امامہ سجا لو، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ بھی دین کا کام کریں؟ میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ ابھی اس نے حفظ کر لیا، وہ انشاءاللہ اس کو درس نظامی کا کورس کرائیں گے ادھر ہے۔ جی بھائی، خان صاحب کہاں سے آئے، کیا نام ہے؟ ارباز خان بڑگرام سے آیا ہوں۔ بٹگرام سے آئے ہیں۔ میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں۔ پہلی دفعہ میں یہاں اعتکاف کے لیے آیا ہوں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور سیکھا بھی ہے۔ کیا مثلاً یہاں پہ مسنون دعائیں ابھی تک سیکھی ہیں، ابھی یہ پریکٹیکل وضو کا طریقہ سیکھا ہے، 5 وقت نماز ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت پابندی سے ہوتی ہے جیسے عام لوکل زندگی میں نہیں ہو سکتی، اور سیکھتے بھی ہیں، سکھائی بھی جاتی ہے۔ مستم تمام ملگرے ہمزول دینی ڈر آ دعوت تھا مسچے دعوت اسلامی سے وابستہ بیا اور آج سے تعلقات مزید رش اور دین کوم اوڑ پیڑ پھیلاؤ تھونے کوشش تھیا۔
माशाल्लाह। तो इन्होंने अपनी मादरी ज़बान में भी कहा है, तो याद रखें दीन हमारा बहुत आसान है, दीन हमारा बहुत इजी है। दीन को सीखने के लिए वक्त देना पड़ेगा और दीन फैला ही कुर्बानी के साथ है। कुर्बानी के बगैर कोई दीन का काम भी नहीं कर सकता, कोई दीन को सीख भी नहीं सकता। तो वक्त की कुर्बानी दी है। हज़ारों आशिकान रसूल एक महीने के लिए यहाँ पर सिर्फ यहाँ नहीं है बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हैं। रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। रमज़ान का मुक़द्दस महीना जारी और सारी है और हमारी खुशनसीबी है कि इस वक्त कराची फैज़ान मदीना में हम इस वक्त रमज़ान हॉल में हाज़िर हो चुके हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सैकड़ों आशिकान रसूल जो हैं, इनकी खुशियों का अल्हम्दुलिल्लाह ये आलम है कि पहली मर्तबा ये अमीर अहले सुन्नत के साथ यहाँ पर सहरी करेंगे। और याद रखें कि अल्लाह के वली की जिसे एक लम्हे की सोहबत नसीब हो जाए 100 साल की नफल इबादत से अफजल और बेहतर हैं। ज़माने के ये वो वली कामिल हैं। किसी ने इनके बारे में वो शेर पढ़ा है कि निगाहें अत्तार में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की लाखों की करोड़ों की तकदीर देखी। अभी थोड़ी ही देर में अमीर अहले सुन्नत तशरीफ़ लाने वाले हैं। आशिकान रसूल जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जोग दर जोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ ज़बानों के, मुख्तलिफ़ शहरों के, मुख्तलिफ़ कबीलों के फैज़ान मदीना रमज़ान हॉल में पहुँच रहे हैं। और थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह सहरी का सिलसिला जो है वो दुआ के बाद शुरू हो जाएगा। आइए आपको हम सहरी के मनाजिर दिखाते हैं। रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल कल इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम आपको नई अपडेट फैज़ान मदीना की देंगे। आज हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, रोज़े खुशू खुजू के साथ रखें और अल्लाह ने चाहा हमारा ये माह रमज़ान जो है माह नेक आमाल है। चांद रात को इंशाअल्लाह आशिकान रसूल यहाँ से अल्लाह की राह में अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए सफ़र भी करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम